میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو خوب عبادت کی جائے، بعض لوگ اس کو غلط کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے۔ تو دیکھیے، میں صرف اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں کہ شب برات کی حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ کہنا کہ جو حدیثیں اس کی فضیلت میں آئی ہیں وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو دیکھیے کم سے کم 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں مروی ہیں۔ یہ 10 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے بات نقل کی ہے کہ اس رات میں فضیلت ہے، اس میں یہ ثواب ہے، اس میں یہ ثواب ہے۔ محدثین نے ان روایتوں کو ضعیف کہا یعنی کمزور کہا ہے، لیکن محدثین فقہا کا، ان علماء کا جو دین کے جاننے والے ہیں، ان کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ جب بہت ساری روایتیں کسی ایک روایت کی تائید کر رہی ہوں، یعنی اس کو سپورٹ کر رہی ہوں، تو اگرچہ وہ کمزور ہے لیکن ساری کی ساری مل کر وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک سینک ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن جب بہت ساری سینک مل جائیں گی تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فضائل میں ایسی روایت معتبر ہوتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ بے اصل ہے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اس رات کی حقیقت بھی موجود ہے، اصل بھی موجود ہے۔ وہ جہاں تک تعلق ہے روایت کے کمزور ہونے کا، تو میں نے عرض کر دیا کہ بہت ساری روایتیں اس کی تائید کرتی ہیں، اس لیے اس کو تقویت مل جاتی ہے، سپورٹ مل جاتی ہے، تو یہ قابل اعتبار ہے، حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس روایت شب یعنی 15ویں شعبان کی جو آنے والی ہے ابھی، یعنی جو 15 شعبان ہے، اس کی اگر حقیقت ہے تو اس میں کیا عمل کیا جائے، عمل کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، خیر القرون کے زمانے میں صحابہ نے، تابعین نے ان چیزوں کو کیا ہے، وہی چیزیں کرنا ہمارے لیے عبادت اور ثواب کی چیز ہے۔ اب ایک چیز وہ ہے کہ جس کو نہ نبی نے کیا، نہ فرمایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اکابر ائمہ نے کیا، نہ کسی نے کہا، اور ہمارا اس کو دل بہت چاہتا ہے، تو یہ دین نہیں ہوگا۔ یہ تو اپنی طرف سے دین میں زبردستی کسی چیز کو داخل کرنا ہے، جس کو اگر ثواب سمجھ کر اگر کر رہے ہیں آپ، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، آپ شب برات کے موقع پر حلوہ بناتے ہیں، آپ اسی طریقے سے نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں ثواب سمجھ کر، یا آپ حلوہ بناتے ہیں ثواب سمجھ کر کہ یہ دین کا کام ہے اور کرنا چاہیے، ضروری سمجھ کر کرتے ہیں یہ چیزیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، ٹوٹے تھے، تو عید کے بعد شوال کے مہینے میں تھے۔ بہرحال تو ایسی چیزیں بنانے سے، جیسے آتش بازی ہے، پٹاخے پٹکانا ہے، یا کوئی مخصوص کھانا ان دنوں میں متعین کر کے بنانا، یہ ساری بدعت ہوتی ہیں اگر ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے جتنی بھی ہو سکے، خاص طور سے فرائض کا اہتمام کیا جائے، فرضوں کا۔ اگر مرد حضرات ہیں وہ جماعت کا اہتمام کریں، عورتیں ہیں تو وہ بھی اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اور جہاں تک تعلق ہے نفل نمازوں کا، تو کوشش یہ کریں کہ مرد حضرات بھی اپنے گھروں پر ہی نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کریں، دینی بیان سنیں، بیان کریں، جو بھی دین کے کام ہے ذکر اذکار کے، وہ کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی متعین فکس کر لینا کہ فلاں نماز پڑھنی ہے، یا اتنی رکعات پڑھنی ہے، یا نماز کا یہ طریقہ ہے کہ فلاں فلاں صورتیں پڑھنی ہے، اپنی طرف سے فکس کر لینا، یہ غلط بات ہے، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں یہ ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، تو دیکھیے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی بزرگ نے اپنے مریدوں کو، کسی عالم نے اپنے معتقدین کو ان کے حالات کے مطابق کہا تھا کہ تم یہ نماز پڑھو، اس میں یہ صورت پڑھو، تو وہ ایک اس کا پس منظر تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ مخصوص لوگوں کے لیے حکم تھا، عام حکم نہیں ہوتا ہے وہ کہ سب کے لیے وہی حکم ہوتا ہے۔ عموماً عوام کے لیے جو حکم ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے جو جنرل حکم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔
تو یہ اعتقاد کرنا، یہ تصور کرنا، یہ خیال کرنا کہ اس رات کی کوئی اہم اور کوئی خاص عبادت ہے، یہ غلط ہے۔ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنی نفل، 2 نفل پڑھنا چاہیں، 100 پڑھنا چاہیں، پوری رات پڑھنا چاہیں، ایک قرآن پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، ایک کتاب پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، جو بھی کرنا چاہیں، جو آپ کا دل کرے وہ کریے، لیکن کسی چیز کو ضروری نہ سمجھیں اور کوئی مخصوص طریقے کو ضروری نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس کو ضروری سمجھ کر اپنے طور سے کریں گے کہ اتنی ہی رکعت پڑھنی ضروری ہے اور اسی طریقے سے پڑھنی ضروری ہے، تو یہ بدعت شمار ہوگا۔ اس لیے کہ دین میں کوئی نئی بات داخل کرنا اور اس کو دین سمجھنا، ثواب سمجھ کر کرنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے قبرستان میں جانا۔ تو دیکھیے، قبرستان میں جانا اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگرچہ ثابت ہے زندگی میں 1 مرتبہ، اور وہ کیسے گئے کہ یہاں تک کہ صدیقہ عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلا، بڑے دبے اور آہستگی کے ساتھ میں باہر نکلے، لیکن صدیقہ عائشہ جاگ رہی تھی اس لیے ان کو معلوم ہو گیا، ورنہ وہ سوتی رہتی تو ان کو بھی پتہ نہ چلتا۔ تو اگر کوئی آدمی قبرستان جانا چاہتا ہے تو آج کا جو ماحول ہے کہ اس میں چراغاں کیا جاتا ہے، چراغ جلائے جاتے ہیں اور پورے میلے ٹھیلے اس میں لگائے جاتے ہیں، پورے ہجوم کی شکل میں جایا جاتا ہے، تو یہ طریقہ تو مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل چاہے زندگی میں 1-2 بار کوئی چلا جائے اور چپ چاپ خاموش ہو کر چلا جائے، نہ کسی کو بتائے نہ کوئی کہے، یا حد سد ایک کے ساتھ میں ایک آدمی اور مل جا کر زیادہ رات ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ آپ چلے گئے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس عمل کو فالو کر لیا۔ اس لیے کہ اگر قبرستان میں جانا اس رات میں اتنا ضروری ہوتا ہے، ایسی اہم سنت ہوتی، تو صدیق اکبر جاتے، حضرت عمر فاروق جاتے، حضرت عثمان غنی جاتے، لیکن کسی کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو اولاً تو ثابت نہیں ہے، دوسرے اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، اس اللہ کے نبی نے جو عمل کیا تھا وہ کس پس منظر میں کیا تھا، اس کی حقیقت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، کیوں گئے تھے، دعا کرنے کے لیے گئے تھے قبرستان میں مردوں کے لیے، تو آپ جانا ہی چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو اس انداز سے جائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، آدھی رات میں جائیں، آخر رات میں جائیں، کسی وقت میں بھی جائیں، اپنا سادگی کے ساتھ میں آرام سے جائیں، اور ایسے قبرستان میں جائیں جہاں پر نہ میلے ٹھیلے ہوں، نہ بازار لگے ہوئے ہوں، اب نہ رونق ہو کوئی۔ اسی طرح جیسے کپڑے پہننے کی بات میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیے، نئے کپڑے پہننا، غسل کرنا، یہ تو ایک تہوار کے اور ایک فنکشن کے موقع پہ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے صرف ہمیں 2 تہوار دیے ہیں، ایک عید اور ایک بقرعید، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ یہ عبادت کا موقع ہے، آپ اس میں عبادت کیجیے۔ غسل کرنے کی کوئی منائی نہیں ہے، لیکن اگر ضروری سمجھ کر آپ غسل کریں گے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نئے کپڑے صرف اور صرف اسی رات کے لیے سلواتے ہیں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ بعض لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اور جاگنے کے لیے ادھر ادھر گھومتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹے جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں یکسوئی کے ساتھ میں، تنہائی میں اللہ کا دھیان کر کے، تو وہ 1 گھنٹہ اس پوری رات سے بہتر ہے جو آپ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اصل اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، آپ 1 گھنٹہ کیجئے، پوری رات کیجئے، دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے کتنی اچھی طریقے سے ادا کیے، یہ نہیں دیکھا جائے کتنی زیادہ کی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش اس بات میں ہوگی کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو جتنا بھی آپ عبادت کر سکیں، تھوڑا کریں زیادہ کریں، اس میں اچھی طریقے سے اور اچھا پن لانے کی کوشش کریں۔ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کوئی پوچھتا کہ مجھے ذکر کرتے کرتے نیند آتی ہے تو کیا کروں، تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تکیہ لگا اور سو جاؤ، جب نیند آئے تو سو جاؤ، اور جب نیند کا خمار ختم ہو جائے، نیند بھاگ جائے، پھر اٹھ کر پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی امہات المؤمنین کو دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک رسی ٹنگی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ رسی کیسی ہے، تو فرمایا گیا آپ سے کہ یا رسول اللہ، اس لیے رسی ٹانگی ہے کہ جب عبادت کرتے کرتے نیند آنے لگتی ہے تو اس میں کچھ اس کا سہارا دے کر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ نیند دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب نیند آئے تو سو جاؤ، اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ہو تو قرآن کریم پڑھنے سے منع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کے لیے ہی بد دعا کرنے لگو، یا تم کہنا تو چاہو اللہ کی تعریف اور اللہ کی ہجو اور اللہ کی برائی کرنے لگو۔ تو بہرحال یعنی جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، لیکن اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے لیے نہ تو یعنی غلط کام کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے نفس پر زیادہ زور ڈالنا چاہیے۔
اب آخر میں ایک بات یہ ہے کہ روزے سے متعلق دیکھیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس رات کی فضیلت میں تو بہت ساری روایات آئی ہیں، لیکن 15 شعبان کا جو روزہ ہوتا ہے اگلے دن کا، اس کے بارے میں صرف ایک روایت آتی ہے اور وہ بھی کمزور ہے۔ اسی لیے علماء نے فقہا نے جہاں پر سنت روزوں کا ذکر کیا ہے اس روزے کو وہاں پر شمار نہیں کیا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اس نیت کے ساتھ میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ نے گویا کہ اس کی ترغیب دی ہے، تو اس نیت کے ساتھ میں روزہ رکھتا ہے کہ یہ بھی شعبان کا ایک دن ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یا اسی طریقے سے ایام بیض چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہوتا ہے، اور یہ 15 شعبان بھی ایام بیض یعنی ان سنت کے 3 دنوں میں سے ایک دن ہے، اس معنی کا روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی فضیلت کا مستحق ہوگا۔ لیکن صرف اور صرف 15 تاریخ کا روزہ رکھنا اور اس کو ضروری سمجھ کر رکھنا اور جو نہ رکھے اس کو برا سمجھنا، یہ خود ایک گناہ کی بات ہے۔ خود میرے ساتھ میں ایک بار میں نے یہ روزہ نہیں رکھا تو ہمارے ایک رشتہ دار عزیز کے یہاں پر جانا ہوا تو ان کو گویا کہ اتنا برا لگا، اگر رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دے تو شاید اس کو ایسی ترچھی نظروں سے نہیں دیکھتے جیسا کہ 15 شعبان کا روزہ چھوڑ دینے والے کو ترچھی اور گویا کہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس کو اتنا ضروری سمجھ لینا، یہ خود دین میں غلو ہے، ایک زیادہ ہی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات میں قیام کرو، دن میں اس کے روزہ رکھو، ایک روایت ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اس لیے اگر کوئی روزہ رکھے تو اس نیت کے ساتھ میں رکھ لے، جیسے کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس معنی کر رکھ لے، یا اس لیے رکھ لے کہ یہ ایام بیض کے 3 دنوں میں سے ایک دن میں 15 شعبان پڑتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ کام تھی جو میں نے مختصر عرض کی، جو کام کرنے کے تھے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے، ان میں ایک تو مشرک ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے کینہ رکھنے والا ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے شرعی عذر کے بغیر بولنا چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے جو شرابی ہوتا ہے، جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جس کا پائجامہ ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہتا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اور بہت سارے گناہ ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ارادہ کیجیے، ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، کون جانتا ہے کہ آئندہ شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو کیوں نہ ہم آئندہ شب برات سے پہلے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے کہ اگر ہمیں جانا پڑ جائے تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہو جاتے ہوئے، ہم بلکہ خوش خوش اللہ کے پاس میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔